بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے اور حرام بھی ہے. کب، کیسے، دلائل، ریفرنسز، حوالے سن لو. من جمع بین صلاتین بغیر عذر فقد اتی بابا من الکبائر. جس نے ایک نماز کو، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا بغیر کسی عذر کے، اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا. روایت ضعیف ہے. جواب: علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعقبات میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت قابل حجت ہے. یہ روایت کیا ہے؟ قابل حجت ہے. لیکن اس کو فی الحال خیر ایک طرف، باقی دلائل میں دیتا ہوں. بخاری مسلم میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا ذکر ہے. جی، کیسے؟ وہ نہیں ہے. کیسے؟ وہ بات نہیں ہے. یہ نقطہ ہے. وہ روایت دوسری جگہ پر ہے کہ حضور نے دو نمازوں کو اکٹھا تو کیا ہے، لیکن کیسے؟ وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اخر الظہر وعجل العشاء وعجل العصر. اخر الظہر وعجل العصر. اخر المغرب وعجل العشاء. یہ الفاظ صحیح حدیث میں. کیا مطلب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا تو کیا، لیکن ظہر کو آخر وقت میں لے آئے. یعنی آج کل ہم کہہ دیں گے کہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھ لی 5 کے بعد، ایک مثال. اور کیوں 5 کے بعد؟ وہ ظہر کا آخری وقت تھا. اور عصر کو اول وقت میں پڑھا. دو نمازیں اپنے وقت میں ہوئی، لیکن ظہر آخری وقت میں، عصر شروع ہوا. سمجھ گئے؟ اسی طرح ظہر مغرب کو حضور نے مؤخر فرمایا. آج کل کے حساب سے گویا کہ 9 بجے نماز پڑھی کسی شخص نے مغرب کی، اور جیسے ہی ٹائم داخل ہوا چند منٹ کے بعد عشاء کا، تو وہ بھی پڑھ لی نماز. تو مغرب اور عشاء کو تو اکٹھا کیا گیا، لیکن عشاء کے ٹائم بالکل اول کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی گئی آخری وقت میں. اس کو کہتے ہیں جمع اضافی. یہاں حقیقی جمع نہیں ہے، جس طرح شیعہ حضرات کرتے ہیں ظہرین تو زور کے ساتھ اثر پڑھتے ہیں. تو اس طرح یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، نقطہ علمی نقطہ ہے. حضرت امام حسین شہید ہو گئے، ظالموں پر لعنت، قاتلوں پر لعنت، خوش ہونے والے پر لعنت، اور قاتل جہنمی. تو انہیں آخری نماز عصر کی پڑھی نا، تو پوری دنیا میں شیعوں کی جگہوں سے عصر کی اذان نہیں آتی. کیوں؟ سوال ہے نا. تو انہیں عصر کی نماز آخری پڑھی ہے حضرت نے. اس پر بھی شیعہ حضرات سوچ لے کیا وجہ ہے. تو یہ دلائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دے دیے. آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے. اگر کرنا ہے طریقہ میں نے بتا دیا، دلائل میں نے دے دیے. میرے پاس ایک اور اسپیشل دلیل ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. آپ زور کے ٹائم عصر پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت نہیں، عصر کا وقت تو نہیں. آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں. اور ٹاپ کی دلیل ابن مسعود کی ہے، بخاری شریف کی ہے. سنو اے لوگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے ٹائم نماز نہیں پڑھی. ٹائم پر پڑھی ہے. بخاری شریف. کیا؟ وہاں پر عرفات میں ظہر کے وقت عصر پڑھی، اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب پڑھی. یہ دو نمازوں کو حضور نے اکٹھا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رضی اللہ عنہ، اور تمام صحابہ میں زیادہ علم 149 صحابہ کے پاس تھا، اور ان میں سب سے زیادہ علم 6 صحابہ کے پاس تھا، اور ان میں سب سے زیادہ علم تمام صحابہ میں علی حیدر کرار نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری جان اور آن اور شان اور تان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان کے پاس زیادہ علم تھا. اور ابن مسعود جو 6 نمبر پر مسلمان ہیں، انا سادس ستۃ فی الاسلام ہے، میں 6 مسلمان ہوں. 5 مسلمان تھے، 6 میں ہوں. غالباً پاک حضرت مولا عمر بھی رضی اللہ عنہ 39ویں نمبر پر ہے. ابن مسعود جو تر قرآن سننا چاہے، پاک نبی نے فرمایا ابن مسعود سے سنیں. اور پنڈلیاں ان کی کمزور ہے، لیکن آخرت کے ترازو میں ابن مسعود کی پنڈلیاں بہت زیادہ بھاری ہوں. سبحان اللہ. ابن مسعود
وَلْيَلِيَنِي ذَوُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى، میرے پیچھے عقل اور علم والے کھڑے ہوں. ابن مسعود حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ورضی اللہ عنہ لابن مسعود، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بیٹھے ہم نماز نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی اکٹھا نہیں کیا ہے تو 2 موقعوں پر وہ میں نے بتا دیا. والسلام.